کتاب التقدیر باب نمبر 5 صفحہ نمبر 69۔ خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ جو لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں ان کی کھیتیاں پروان نہیں چڑھ سکتی، وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے وما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون، سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 117۔ اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ سورہ توبہ میں مختلف اقوام سابقہ کی تباہیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 70۔ ان کی یہ تباہیاں اور بربادیاں اس لیے نہیں ہوئیں تھیں کہ خدا نے ان پر ناحق ظلم کیا تھا، یہ اس لیے واقع ہوئی تھی کہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کی تھی۔ اس کو سورۃ نمبر 11 آیت نمبر 101 میں دہرایا گیا ہے۔ نیز سورۃ نمبر 16 آیت نمبر 33 اور سورۃ نمبر 29 اور آیت نمبر 40 میں سورہ یونس میں بتایا گیا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسہم یظلمون، سورۃ نمبر 10 آیت نمبر 44۔ خدا انسانوں پر ذرا سا بھی ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، جس کا نتیجہ ان کی تباہی اور بربادی ہوتا ہے۔ خدا لا انتہا قوتوں کا مالک ہے اور انسان اس کے پیدا کردہ بندے جن کی حیثیت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، اس لیے اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جانا چاہیے کہ وہ اپنی ضعیف و ناتواں مخلوق پر ظلم و زیادتی کرے گا۔ لوگوں پر جو مصیبتیں اور تباہیاں آتی ہیں، ذالک بما قدمت یداک، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 10۔ خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ بندوں پر ظلم کرنا تو ایک طرف، وہ اس کا کبھی ارادہ تک نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ، سورۃ نمبر 40 آیت نمبر 31۔ وہ کہتا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 147۔ اگر تم قوانین خداوندی کی صداقت کو تسلیم کرو اور انہیں دل سے قبول کر کے ان کے مطابق عمل کرو تو خدا کو تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے۔ خدا کی نفسیاتی کیفیت معاذ اللہ نہیں، جو دوسروں کو ناحق ستا کر اور اذیت پہنچا کر ذہنی لذت لیتے ہیں۔ اس لیے اس کا تصور تک بھی نہیں کرو کہ خدا کسی کو یوں ہی بلا وجہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ انسانوں کو تکالیف ان کی اپنی غلط روش کی وجہ سے پہنچتی ہے، ان کو اپنے آپ پر ظلم کرنا کہتے ہیں۔ خدا کے ہاں ہر بات کا فیصلہ حق و انصاف کے مطابق ہوتا ہے۔ وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وَوُفِّیَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملتا ہے۔ وَہُمْ لَا یُظْلَمُونَ، اور کسی پر کسی قسم کا ظلم اور زیادتی نہیں ہوتی۔ اعمال انسانی کے ظہور نتائج کے سلسلہ میں ہے کہ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا یظلم الیوم، اس دن ہر شخص کو اس کے کاموں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قُضِیَ بَیْنَہُم بِالْقِسْطِ وَہُمْ لَا یُظْلَمُونَ، ان کا عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ ہوگا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ سورہ نساء کی 2 آیات۔ اس سلسلہ میں سورہ نساء کی 2 آیات بڑی غور طلب اور معنی رس ہیں۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک گروہ کے معکوس ذہنیت کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی کیفیت یہ ہے کہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِکَ، انہیں جب خوشگواریاں حاصل ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے ہاں سے ملی ہیں۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ کہا کہ کل من عند اللہ، ان سے کہہ دو اس قسم کی تفریق اور تخصیص صحیح نہیں، حسنات و مصائب سب خدا کی طرف سے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ فمال ہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔
اور جو جی میں آتا ہے کہتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں بات سمجھائی گئی کہ یاد رکھو ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئات فمن نفسک، جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہاری اپنی لائی ہوئی ہوتی ہے، اور جو خوشگواریاں تمہیں حاصل ہوتی ہیں وہ خدا کے ہاں سے ملتی ہیں۔ ان دونوں آیات میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے۔ پہلی آیت میں کہا گیا ہے کہ حسنات اور مصائب کل من عند اللہ، سب خدا کی طرف سے ہوتی ہیں، اور دوسری آیت میں کہا گیا ہے کہ حسنات خدا کی طرف سے ہوتی ہیں اور مصائب ہماری اپنی آوردہ۔ یہ بات کیا ہوئی؟ یہاں کہا یہ گیا ہے کہ نمبر 1، جو واقعات بھی رونما ہوتے ہیں وہ مسائد ہوں یا نہ مسائد، خوشگوار ہوں یا ناخوشگوار، سب قوانین خداوندی کے مطابق واقع ہوتے ہیں۔ کل من عند اللہ، خدا کا قانون یہ ہے کہ اگر تم ان کے مطابق چلو گے تو اس کا نتیجہ حسنات، خوشگواریاں ہوگا۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اور اگر تم ان کے برعکس خود اپنے فیصلوں کے مطابق چلو گے تو اس کا نتیجہ مصائب و مشکلات ہوں گی۔ ما اصابک من سیئات فمن نفسک، یعنی اس جہان سعی و عمل میں سب نتائج خدا کے قانون مقافات عمل کی روح سے مرتب ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ سب من عند اللہ ہوتے ہیں۔ اب رہی خوشگوار اور ناخوشگوار نتائج کی تفریق، سو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ جو کام قوانین خداوندی کے مطابق کیے جائیں ان کا نتیجہ خوشگوار ہوتا ہے، اسے من اللہ کہا گیا ہے، اور جو کام ان کے خلاف انسان خود اپنی مرضی سے کرے گا ان کا نتیجہ ناخوشگوار ہوتا ہے، اسے من نفسک کہا گیا ہے۔ یہاں یہ عظیم حقیقت سامنے آ گئی کہ کی طرف سے ہمیشہ خیر ہی خیر ملتا ہے۔ مصائب و مشکلات جسے شر کہا گیا ہے وہ انسان کا اپنا آوردہ ہوتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل ذرا آگے چل کر خیر و شر کے عنوان میں ملے گی۔ ان تصریحات کی روشنی میں دو بنیادی امور ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، غلط تصورات۔ نمبر 1، یہ جو ہم ہر ناگہانی مصیبت اور ناخوشگوار واقعہ پر کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے، اللہ کی مرضی ہی ایسی تھی یا اللہ کو یہی منظور تھا، تو ایسا کہنا نہ صرف حقیقت کے خلاف ہے بلکہ خود خدا تعالیٰ کے خلاف بہت بڑا الزام ہے۔ خدا کی مرضی ایسی تھی کہ معنی یہ ہوتے ہیں جو کچھ ہوا ہے نہ اس کے ذمہ دار ہم ہیں، ہم نے تو ہر طرح کی کوشش کر لی تھی کہ ایسا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود خدا نے ایسا کر دیا، اور نہ ہی اس کی کوئی معقول وجہ ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خدا کی مرضی کے خلاف دم مارنے کی جا نہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چیز چاہے کرے۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس کی حکمت سے وہی واقف ہے، خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے کس قسم کے خدا کا تصور سامنے آتا ہے؟ ایسا خدا جس کے ہاں نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ قانون، نہ حساب ہے، نہ کتاب، نہ عدل ہے، نہ انصاف۔ وہ جو میں آئے کرتا ہے وہ لوگوں کو ناحق مصیبتوں اور تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے کسی کی سمجھ میں آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اس کی بابت اس سے پوچھ سکتا ہے۔ نمبر 2، اور دوسری بات یہ کہ انسان کی تجویز و تدبیر اور اس کی تگ و تاز اور سعی و کاوش سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس سے انسان ایک مجبور محض مخلوق بن کر رہ جاتا ہے۔ اس نقطہ کے متعلق تفصیلاً بعد میں لکھا جائے گا۔ اتفاق کیا ایسا ہو گیا؟ اس میں شبہ نہیں کہ اکثر ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن کا کوئی سبب ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم اسے اتفاق کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک فرد ان مصائب و آلام کا بھی شکار ہو جاتا ہے جس کا ذمہ دار وہ خود نہیں ہوتا، بلکہ یوں ہوتا ہے کہ قانون خداوندی کی روح سے اس کے اعمال کا نتیجہ کچھ اور، یعنی خوشگوار ہونا چاہیے، لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے۔ جہاں تک شق اول کا تعلق ہے، اس کائنات میں جو قانون علت و معلول کے غیر متبدل نظام کے تابع سرگرم عمل ہے، کوئی واقعہ ایسا رونما نہیں ہو سکتا جس کا کوئی سبب نہ ہو، لیکن اسباب کا معلوم ہونا انسانی علم و تحقیق پر منحصر ہے۔ انسان اپنے عہد طفولیت میں کسی واقعے کا بھی سبب نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ ہر واقعے کو اتفاق پر محمول کرتا تھا۔ جوں جوں اس کا علم بڑھتا گیا،
رموز فطرت پر پڑے ہوئے پردے اٹھتے گئے اور واقعات و حوادث کے سبب اس کی نگاہوں میں آنے لگے۔ سینکڑوں واقعات، حوادث، حتیٰ کہ امراض ایسے ہیں جنہیں اس سے پہلے محض اتفاق کا نتیجہ قرار دیا جاتا تھا، لیکن اب وہ قانون علت و معلول کے دائرے کے اندر آ چکے ہیں۔ اب بھی کیفیت یہ ہے کہ افریقہ، امریکہ یا آسٹریلیا وغیرہ کے قدیم قبائل کے نزدیک جو حوادث ایسے ہیں جن کی کوئی علت ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے وہ انہیں دیوی دیوتاؤں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ مہذب دنیا میں جہاں نت نئے سائنسدانوں کے انکشافات وجہ نقاب کشائی اسرار فطرت ہوتے رہے ہیں، ان حوادث کی علت کے سمجھنے میں کچھ بھی دشواری پیش نہیں آتی، حتیٰ کہ بعض ایسے امور جن کی کوئی وجہ ہمارے بچپن کے زمانے میں ہماری سمجھ میں نہیں آیا کرتی تھی، ہمارے بچے اب انہیں روزمرہ کا معمول سمجھتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح واقع ہوتے ہیں۔ اور یہ بات غیر مہذب قدیم قبائل تک ہی محدود نہیں، ایک مہذب ملک میں بھی جو لوگ مذہب کی پیدا کردہ توہم پرستیوں کی تاریکیوں میں زندگی بسر کرنے کے خوگر ہیں، وہ ابھی تک ان حوادث کو خدا کی شان کہہ کر مطمئن ہو جاتے ہیں، جن کے اسباب و علل سے علمی گھرانوں کے بچوں تک باخبر ہوتے ہیں، جن امراض کے لیے وہ ابھی تک تعویذ کراتے اور قبروں پر چراغ جلاتے رہتے ہیں، یہ بچے ان کے لیے سیدھے ڈاکٹروں کے ہاں پہنچ کر انجیکشن لگوا آتے ہیں۔ لہٰذا جن حوادث کے اسباب و علل سے ہمیں واقفیت نہیں ہوتی، ہم انہیں اتفاق چانس پر محمول کر دیتے ہیں۔ خود ہمارے زمانے میں بھی اس وقت کے باوجود کہ انسان نے کارگاہ کائنات کے بہت سے رموز و اسرار سے آگاہی حاصل کر لی ہے، ہنوز کئی گوشے ایسے ہیں جن میں حوادث کے اسباب و علل کا علم حاصل نہیں ہو سکا۔ جو کائنات سے متعلق ہمارا علم آگے بڑھتا جائے گا، ان حوادث کے اسباب و علل بھی ہمارے حیطۂ معلومات میں آ جائیں گے، اور اس طرح آخر الامر فطرت کا کوئی حادثہ بھی راز نہیں رہے گا۔ قرآن کریم نے آدم یعنی آدمی کے سلسلہ میں جو کہا تھا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، خدا نے آدم میں اشیاء کائنات کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھ دی، تو اس کے ساتھ کلھا کے اضافے سے اس کی بھی صراحت کر دی کہ ان اشیاء میں سے کوئی بھی ایسی نہیں رہے گی جس کا علم یہ حاصل نہ کر سکے۔ اتفاق ہمارے علم کی کمی کا نام ہے، ورنہ کائنات میں کوئی واقعہ بھی اتفاق یا ظہور پذیر نہیں ہوتا۔ غلط معاشرے میں افراد کی حالت۔ اب آئیے دوسری شق کی طرف کہ ایک فرد ایسے مصائب کا شکار بھی ہو جاتا ہے جو اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ نہیں ہوتے۔ اس سلسلہ میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب انسان کسی معاشرہ میں زندگی بسر کرتا ہے تو وہ اس معاشرے کا جزو بن جاتا ہے۔ جب معاشرہ صحیح روش پر گامزن ہوتا ہے تو اس کی خوشگوار نتائج سے تمام افراد معاشرہ متمتع ہوتے ہیں۔ وہ افراد بھی جنہوں نے خواہ انفرادی طور پر ان خوشگواریوں کی حصول کی جدوجہد میں حصہ بھی نہ لیا ہو، مثلا اگر کسی معاشرہ کی صحیح جدوجہد سے فصلیں اچھی ہوں اور پیداوار میں فراوانی ہو تو اس معاشرے کے وہ افراد بھی خوشحال ہو جاتے ہیں جنہوں نے ان فصلوں کی کھیتوں کی شکل تک بھی نہ دیکھی ہو۔ کتاب التقدیر 5واں باب، صفحہ نمبر 73۔ مثلا اگر کسی معاشرہ کی صحیح جدوجہد سے فصلیں اچھی ہوں اور پیداوار میں فراوانی ہو تو اس معاشرہ کے وہ افراد بھی خوشحال ہو جاتے ہیں جنہوں نے فصلوں کے کھیتوں کی شکل تک بھی نہ دیکھی ہو۔ اسی اصول کے مطابق جو معاشرہ غلط روش اختیار کرے اس کے تباہ کن نتائج ان افراد کو بھی بھگتنے پڑتے ہیں جو اس غلط روش سے براہ راست متعلق نہ ہوں اور انہوں نے اس میں کوئی حصہ نہ لیا ہو۔ جب کسی دریا کا بند ٹوٹ جائے تو اگرچہ اس کے بلا واسطہ ذمہ دار حکومت کے ارباب نظم و نسق ہوتے ہیں، لیکن اس کی تباہ کاریوں کی لپیٹ میں گاؤں میں وہ افراد بھی آ جاتے ہیں جنہیں اس کا علم تک بھی نہ ہو۔ وہ بند کیسے ٹوٹا، یہی وہ اجتماعی خطرات ہوتے ہیں جن کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ اپنے معاشرے کو ایسے خطرہ سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرو جو جب آتا ہے تو پھر اس کی زد میں صرف وہی لوگ نہیں آتے جو خرابیوں اور تباہیوں کے براہ راست ذمہ دار ہوں، اس کی لپیٹ میں ہر کوہ ماگ آ جایا کرتے ہیں۔ لیکن انسان کی حالت عجیب ہے۔ معاشرہ کے اجتماعی نظام کے حسن تدبر سے جو آسائشیں اور خوشحالیاں ایک فرد کو میسر ہوتی ہیں، ان کے متعلق وہ کبھی نہیں کہتا کہ میں نے اس کی حصول کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، اس لیے میرا ان پر کوئی حق نہیں، یہ صرف انہیں ملنی چاہیے جنہوں نے ان کے لیے تگ و دو کی۔ وہ ان سب سے بہرہ ہوتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے گویا یہ اس کا حق ہے، اور اس کے لیے وہ کبھی ان لوگوں کا شکریہ تک بھی ضروری نہیں سمجھتا جن کے حسن تدبر یا سعی و عمل سے
وہ آسائشیں میسر آئی ہیں۔ لیکن اگر معاشرہ کی کسی خرابی کی وجہ سے کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ چلانے لگ جاتا ہے کہ میں اس خرابی کا ذمہ دار نہیں، لیکن اس لیے میں یہ مصیبت کیوں بھگتوں، یہ مجھ پر ظلم ہے، زیادتی ہے۔ وہ دہائی مچا دیتا ہے کہ جو لوگ معاشرے کے اجتماعی نظم و نسق کے ذمہ دار ہیں ان کا مواخذہ ہونا چاہیے، یہ مصیبتیں انہیں اٹھانی چاہیے، ہمیں ان کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ انسان کی اس ذہنیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ جب انسان کے حالات مساعد ہوتے ہیں اور اسے زندگی کی خوشگواریاں میسر ہوتی ہیں، وہ قوانین خداوندی کی طرف سے اعراض برتتا اور نخوت و تکبر سے منہ دوسری طرف موڑ لیتا ہے، لیکن جب اس پر مصیبت آتی ہے تو مایوس ہو کر چیخنے چلانے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ان سے کہو کہ معاشرہ کا ہر فرد اپنی اپنی حدود اختیار کے اندر مصروف کار رہتا ہے۔ شکال اس رسی کو کہتے ہیں جس سے جانور کا پاؤں باندھتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ایک خاص دائرے کے اندر ہی چل پھر سکتا ہے۔ اس آیت میں شاکلاتہی کا یہی مفہوم ہے، یعنی فرد کے حدود اختیار۔ معاشرہ کا ہر فرد اپنی حدود اختیار کے اندر مصروف کار رہتا ہے، اس لیے وہ اجتماعی زندگی کے منافعت بخش اور ضرر رساں نتائج اعمال میں بلا واسطہ شریک، فی لہٰذا ان کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جہنم میں لیڈروں اور عوام کے مکالمات۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو بڑے دل نشین انداز سے بیان کیا ہے جب کہا ہے کہ جہنم میں لیڈر اور عوام باہم جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کو کے سر الزام دھریں گے کہ تم ہی ان مصائب و آلام کے ذمہ دار ہو۔ سورہ سبا میں ہے، اگر تو اس منظر کو سامنے لائے جب یہ لوگ جنہوں نے ظلم کی راہ اختیار کی تھی خدا کے حضور کھڑے ہوں گے اور اپنی غلط روی کا ایک دوسرے کے خلاف الزام دھر رہے ہوں گے۔ عوام اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ اگر تم ہمیں گمراہ نہ کرتے تو ہم یقیناً قوانین خداوندی پر ایمان لے آتے۔ لیڈر کہیں گے کہ ہمیں کیوں متون کرتے ہو، جب سیدھا راستہ تمہارے سامنے آ گیا تھا تو کیا ہم نے تمہیں روکا تھا کہ اسے اختیار نہ کرنا؟ تم خود ہی جرائم کا ارتکاب کرنا چاہتے تھے، اب مفت میں الزام ہم پر دھرتے ہو۔ ان کے متابعین کہیں گے تم دن رات اس قسم کی چالیں چلتے اور سازشوں کا جال بچھاتے رہتے تھے جس سے ہم سیدھے راستے کی طرف آ ہی نہ سکیں۔ کیا اس کے بعد بھی تم کہنے کی جرات کر سکتے ہو کہ تم نے ہمیں نہیں بہکایا؟ سورۃ نمبر 34 آیت نمبر 31 آیت نمبر 33۔ لیکن ان میں سے کسی کا بھی یہ عذر قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا، اور فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، وہ سب اس عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے، اسے سب کو یکساں طور پر بھگتنا پڑے گا۔ لیڈروں اور عوام کے ان مکالمات کی تفصیل جہان فردہ جہنم کے عنوان میں ملے گی۔ مصنف کی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ارباب نظم و نسق کو ان کی غلط اندیشیوں کی وجہ سے اور عوام کو اس لیے کہ یہی تو ان خواص کی اس قوت کا باعث تھے جس کی بنا پر وہ معاشرہ کو غلط روش پر چلاتے تھے۔ یہ ہے قرآن کریم کی روح سے اجتماعی زندگی میں فرد اور معاشرہ کا تعلق۔ معاشرہ افراد کے مجموعہ ہی کا نام ہوتا ہے، وہ بنا بنایا کہیں اوپر سے نہیں ٹپک پڑتا۔ اگر عوام غلط روش پر چلنا نہیں چاہتے تو انہیں چاہیے کہ اٹھ کر اس نظام کو بدل دیں جو معاشرہ کو صحیح روش پر نہیں چلنے دیتا۔ آپ نے غور فرمایا کہ قرآن عوام کے اس عذر کو قابل پذیرائی قرار نہیں دیتا کہ ہم کمزور فی لہٰذا مجبور تھے، اس لیے ہمیں اس عذاب میں ماخوذ نہ کیا جائے۔ صاحب اختیار اور ارادہ انسان کا اپنے آپ کو مجبور قرار دینا سب سے بڑا جرم تو خود یہی ہے، وہ جرم جس کی پاداش میں ابلیس ہمیشہ کے لیے کشاد کی راہوں سے رجیم راندہ قرار پا گیا، لہٰذا اپنے آپ کو مجبور کہہ کر اپنی ذمہ داریوں سے فرار کی راہ اختیار کرنا شرف انسانیت کی تذلیل ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کمزور انسان، یعنی جس کے پاس قوت کا سامان نہیں، معاشرہ کی غلط روش بدلنے کے لیے جہد اول میں ناکام رہ جائے، لیکن اس جہد و جہد میں ناکام رہ جانا اور بات ہے، اور اپنے آپ کو مجبور کہہ کر اس کے سامنے سپر ڈال دینا اور اس کے بدلنے کی کوشش ہی نہ کرنا
اور بات۔ میزان خداوندی میں پہلی روش موجب ہزار تبریک و تہنیت ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 157، اور دوسری روش مستوجب عذاب جہنم ہے، فاولئک ماواہم جہنم۔ ہمارا صدر اول یہ ہے قرآن کریم کی روح سے معاشرتی زندگی میں مصائب و آلام کی صحیح پوزیشن۔ اجتماعی زندگی کے متعلق تفصیل قوموں کی عروج و زوال سے متعلق باب میں ملے گی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ جب تک قرآن کریم کی یہ تعلیم مسلمانوں کے سامنے رہی، وہ ہر اجتماعی مصیبت کے وقت کھڑے ہو کر سوچتے اور اس امر کا جائزہ لیتے کہ اس مصیبت کی وجہ کیا ہے۔ وہ اگر دیکھتے کہ اس مصیبت کا باعث نظم و نسق کی کوئی خرابی ہے تو عوام ارباب نظم و نسق کو اس سے متنبع کرتے اور اس کی اصلاح کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتے۔ اگر وہ براہ راست عوام سے تساہل یا تغافل کا نتیجہ ہوتی تو عوام خود اس کے ازالہ اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے۔ ان میں سے کوئی بھی نہ تو اسے خدا کی طرف منسوب کر کے فرار کی راہ اختیار کرتا اور نہ ہی اپنی تقدیر کہہ کر رو دھو کر بیٹھ جاتا۔ بعد میں سازش، لیکن بعد میں جب ارباب نظم و نسق نے استبداد کی راہ اختیار کی اور ان کی وجہ سے معاشرتی مصائب و آلام کی طرح امڑنے لگیں، تو انہیں فکر پیدا ہوئی کہ اگر عوام نے یہ سمجھ لیا کہ اس کا ذمہ دار ہم ہیں تو ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے انہوں نے اس خطرہ سے بچنے کے لیے سوچا یہ کہ عوام کی توجہ کا رخ کسی دوسری طرف موڑ دیا جائے۔ ایسا کرنا تنہا ان کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے انہوں نے مذہبی پیشوائیت کو اپنے ساتھ ملایا۔ کوئی فرعون بھی حامان کے بغیر آنا ربکم الاعلی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون سی مشکل بات ہے، ابھی لو۔ چنانچہ انہوں نے عوام سے یہ واز کہنا شروع کر دیا کہ دنیا میں خدا کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ جو تمہارے حاکم بنے بیٹھے ہیں، انہیں اس کا کیا اختیار تھا کہ یہ حاکم بن جاتے؟ انہیں حاکم خدا نے بنایا ہے۔ پھر جو کچھ یہ کرتے ہیں، انہیں اس کا بھی کس طرح اختیار ہو سکتا تھا کہ یہ اپنی مرضی سے ایسا کرتے؟ یہ بھی خدا ہی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اگر خدا کی مرضی ایسی نہ ہوتی تو یہ اس قسم کی روش کیسے اختیار کر سکتے تھے؟ اس لیے ان کے ظلم کے خلاف لب کشائی کرنا تو ایک طرف دل میں بھی احساس شکایت بیدار نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم خدا کی مشیت اور اس کی مرضی کے خلاف شکایت کر رہے ہو۔ یہ کفر ہے، الحاد ہے، ارتداد ہے۔ توبہ کرو، 1000 بار توبہ کرو۔ ان وعظوں کا نتیجہ تھا کہ ہمارے ہاں یہ عقیدہ راسخ ہو گیا کہ ہر مصیبت خدا کی مرضی سے وارد ہوتی ہے۔ اس پر انسان کو صبر و شکر کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ کبھی انفرادی طور پر آتی ہے، جسے خود اپنی انگلی آگ میں ڈال دینا، اور کبھی اجتماعی طور پر، جیسے دریا کا بند ٹوٹ جانے سے سیلاب کی تباہ کاریاں، اور غلط معاشرہ میں اصول پرستی کی دیانت دارانہ زندگی بسر کرنے والوں کو قدم قدم پر پریشانیوں کا سامنا کرنا۔ دیانت دارانہ زندگی بسر کرنے والوں پر پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ سوال: یہ آخری چیز یعنی دیانت دارانہ زندگی بسر کرنے والوں کی پریشانیاں مزید وضاحت چاہتی ہیں۔ سورہ مائدہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 105۔ اے افراد جماعت مومنین، تم اپنی ذات انفسکم کی نگہداشت کرو، یہ تم خود ہی کر سکتے ہو، دوسرا کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو، اگر تم اپنی نگہداشت سے صحیح راستے پر چلتے رہے تو غلط روش پر چلنے والے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ آیت عظیم حقائق کی پیمبر ہے۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم صحیح راستے پر چلتے رہو تو غلط راہ پر چلنے والے تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، لیکن ہمارا مشاہدہ اس کے خلاف جاتا ہے۔ ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو دیانت اور امانت کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، آئے دن نقصان اٹھاتا ہے۔ دیانت دار دکاندار کے خلاف بد دیانت کاروباری اس طرح محاذ قائم کر لیتے ہیں کہ اس کا اثاثہ تک نقصان کی نظر
ہو جاتا ہے۔ دیانت دار اور فرائض شناس افسر کے خلاف اس کے ہم عصر اس کا عملہ اس طرح کی سازشیں کرتا ہے کہ اس کا جینا محال ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی مثالیں معاشرے کے ہر گوشے میں مل سکتی ہیں۔ پھر قرآن نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جو شخص صحیح روش اختیار کرتا ہے پر چلنے والے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ یہ بات ذرا گہرے غور و تدبر کی متقاضی ہے۔ طبعی زندگی کا نفع نقصان۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ انسانی پیکر میں پہنچنے پر زندگی دو سطحوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک وہی حیوانی سطح پر جو پیچھے سے چلی آ رہی تھی، اسے طبعی زندگی کہتے ہیں۔ یہ زندگی طبعی قوانین کے تابع رہتی ہے اور اس میں نیک و بد، حتیٰ کہ مومن و کافر میں بھی کوئی تمیز و تفریق نہیں ہوتی۔ آگ میں ہاتھ نیک آدمی ڈالے یا بد، اس کا اثر دونوں پر یکساں ہوگا۔ سنکھیا کافر کھائے یا مومن، دونوں ہلاک ہو جائیں گے۔ اس زندگی میں نقصانات میں طبعی قوانین کے مطابق ہوتے ہیں اور منافع بھی انہی قوانین کے مطابق حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص بھی زراعت کے قوانین کے مطابق اپنی زمین سنوارے گا، محنت کرے گا، اس کی فصل اچھی ہوگی۔ جو اس میں تساہل برتے گا، اس کی فصل خراب ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جو کوئی اس دنیا میں طبعی مفاد اجلا چاہتا ہے، اس کے طبعی قوانین کے مطابق کوشش کرتا ہے۔ ہم اسے اپنے قانون مشیت کے مطابق، جسے ہم نے اپنے اختیار اور ارادہ کے مطابق بنایا ہے، مادی مفاد دے دیتے ہیں۔ لیکن مستقبل کی زندگی میں اس کے لیے جہنم کی تباہی ہوتی ہے، جس میں وہ بدحال اور دھتکارا ہوا داخل کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص مفاد اجلا کے ساتھ مستقبل کی خوشگواریاں بھی چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے اور مستقل اقدار پر یقین رکھتا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں حال اور مستقبل دونوں میں بھرپور نتائج کی حامل ہوتی ہیں۔ ہم اس طرح ان دونوں گروہوں کو، یعنی صرف مفاد اجلا چاہنے والوں اور مفاد اجلا کے ساتھ مستقبل کی خوشگواریاں طلب کرنے والوں کو، اپنے قوانین کی روح سے ان کی کوششوں کے مطابق آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اور تیرے نشو نما دینے والے کی بخشائشیں ان سب کے لیے یکساں طور پر کھلی رہتی ہیں۔ ہم ان کے راستے میں کسی کے لیے بند نہیں لگا دیتے کہ اگر کہ ایک گروہ تو آگے بڑھ جائے اور دوسرے گروہ کو وہیں روک دیا جائے۔ سورت نمبر 17 آیت نمبر 18 اور 20۔ یعنی جو سامان زیست طبعی قوانین کے مطابق حاصل ہوتا ہے، اسے ہر وہ شخص حاصل کر سکتا ہے جو ان قوانین کے مطابق ان کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے۔ زندگی کی اس دوڑ میں کافر و مومن دونوں کے لیے یکساں طور پر میدان کھلا رہتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کافر کو اس کی کوشش کے باوجود پکڑ کر پیچھے دھکیل دیا جائے اور مومن کو خواہ اس کے لیے کوشش ہی نہ کرے، آگے بڑھا دیا جائے۔ جو شخص مستقبل کے مفاد چاہتا ہے تو ہم اس کی کوشش کے مطابق ان میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو شخص محض دنیاوی مفاد کا طالب ہوتا ہے تو اسے اس کی کوشش کے مطابق وہ مفاد مل جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے مستقبل کے مفاد میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ سورت نمبر 42 آیت نمبر 20۔ یہ ہے خدا کا قانون طبعی زندگی سے متعلق۔ چونکہ اس مقام پر زندگی حیوانی سطح پر ہوتی ہے، اس لیے اس میں نیک اور بد میں کسی قسم کی تفریق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حیوانوں میں نہ کوئی نیک ہوتا ہے، نہ بد، نہ کافر ہوتا ہے، نہ مومن۔ دوسری سطح زندگی کا نفع نقصان۔ زندگی کی دوسری سطح، جسے ہم باغرض تعارف انسانی زندگی کہہ کر پکارتے ہیں، حیوانی زندگی سے بلند ہوتی ہے۔ اس میں اخلاقی اقدار کی کار فرمائی ہوتی ہے۔ جو شخص ان اقدار کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی جاتی ہے۔ جو ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کی ذات کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ اسے مستقبل کی زندگی یا حیات آخرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن زندگی کی اس سطح پر حیوانی زندگی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، وہ بھی بدستور موجود ہوتی ہے اور اس کے تقاضے بھی اسی طرح زندہ۔ اس سے واضح ہے کہ انسانی زندگی پر دوہرے قوانین کا اطلاق ہوتا ہے، ایک طبعی قوانین اور دوسرے مستقل اقدار سے متعلق قوانین۔ صحیح زندگی
جسے اسلامی زندگی یا ایک مومن کی زندگی کہا جاتا ہے وہ ہے جس میں انسانی جسم اور اس کی ذات دونوں کے تقاضے بحسن و خوبی پورے ہوتے رہیں۔ صحیح اسلامی معاشرہ میں ان دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، لیکن غلط غیر اسلامی معاشرہ میں ان دونوں میں قدم قدم پر ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یعنی اس معاشرہ میں ایک طرف ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو مستقل اقدار، دیانت، امانت، پاک بازی کا تحفظ چاہتا ہے، اور اس کے مقابل دوسرا انسان یا انسانوں کا گروہ جنہیں ان اقدار، دیانت، امانت، پاک بازی کا تحفظ چاہتا ہے، اس کے مقابل دوسرا انسان یا انسانوں کا گروہ جنہیں ان اقدار کا کوئی پاس نہیں ہوتا، وہ صرف مادی مفادات کے خواہاں ہوتے ہیں، خواہ وہ کسی طریق سے حاصل ہو جائیں۔ جب ان دونوں کے مفاد میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس شخص کے مقابلہ میں جو ان کے حصول کے لیے ہر قسم کا حربہ بلا تعمل استعمال کرے، وہ شخص ناکام رہے گا جو ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ سوچے کہ مستقل قدر اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں۔ اب اس شخص کے سامنے دو راستے ہیں جن میں سے جو جون سا چاہے منتخب کر لے، یا تو یہ بھی اقدار پرستی کو بلائے طاق رکھ کر ہر حربہ استعمال کر لے اور اس طرح فریق کے مقابل کا اس کے برابر کی سطح پر کھڑا ہو کر مقابلہ کرے۔ اس سے اسے مادی مفاد تو حاصل ہو جائیں گے، لیکن اس کی ذات کا نقصان ہوگا، اور یہ اپنی ذات کے مفاد کو ترجیح دے کر اصول پرستی کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اس طرح اسے مادی نقصان تو اٹھانا پڑے گا، لیکن اس کی ذات کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب قرآن کریم نے کہا کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تو اس کا یہی مطلب تھا کہ اگر تم اپنی ذات کی نگہداشت کرو گے تو جو شخص غلط راستے پر چل رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں مادی نقصان پہنچا دے، لیکن وہ تمہاری ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ انسانی ذات کے نفع یا نقصان کا اندازہ مادی پیمانوں سے نہیں لگایا جا سکتا، اسے خدائی پیمانوں سے ماپا جاتا ہے، اس لیے اس کا صحیح اندازہ اس وقت ہوگا جب اسے قانون مکافات عمل کی میزان میں تولا جائے گا۔ مادی مفادات کی اہمیت، لیکن قرآن کریم طبعی زندگی کے تقاضوں یعنی مادی مفادات کو نظر انداز نہیں کرتا، وہ انہیں بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اس لیے وہ مومن کی زندگی یہ بتاتا ہے کہ فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنہ، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 201۔ اسے دنیا کی خوشگواریاں بھی حاصل ہوتی ہیں اور مستقبل کی زندگی کی خوشگواریاں بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مقصد حاصل کیسے ہو، یعنی انسان کو مادی مفادات بھی حاصل ہوتے رہیں اور مستقل اقدار کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ قرآن کی ساری تعلیم اسی پروگرام کی تکمیل کے لیے ہے۔ ایک اصول پرست انسان، مرد مومن، اور مادہ پرست انسان، صرف مفاد اجلا کا خواہاں، جسے کافر کہا جاتا ہے، میں باہمی ٹکراؤ کو حق و باطل کی کشمکش سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی کشمکش میں اصول پرست انسان اس لیے شکست کھا جاتا ہے کہ غلط معاشرہ میں باطل پرست افراد ایک متحدہ محاذ کی شکل اختیار کیے ہوتے ہیں، اور اصول پرست انسان الگ الگ انفرادی زندگی بسر کرتے ہیں۔ قرآن کی روح سے اصول پرستوں کا یہ شعار، یعنی انفرادی انداز زیست جسے تصوف یا مسلک کی خانقاہیت کہا جاتا ہے، غلط ہے۔ اس کے نزدیک صحیح اسلامی زندگی یہ ہے کہ یہ حق پرست افراد جماعتی زندگی بسر کریں اور اس طرح متحدہ طور پر باطل پرست محاذ کا مقابلہ کریں۔ ظاہر ہے کہ اس مقابلہ میں بڑی بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ باطل پرست گروہ اپنے مفادات کو آسانی سے نہیں چھوڑے گا، وہ ان کے تحفظ کے لیے ہر حربہ استعمال کرے گا۔ کتاب التقدیر 5واں باب صفحہ نمبر 79۔ حق و باطل کا ٹکراؤ۔ حق و باطل کے اس تصادم و تزاحم کے یہی وہ مقامات ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر کیا ہے۔ اسے معرکہ جہاد کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، تمہیں بھی ان جاں گداز مراحل سے گزرنا پڑے گا جن سے وہ لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے باطل کی قوتوں سے ٹکر لی تھی۔ اس تصادم میں حالت یہ ہو جاتی ہے کہ سختیاں اور مصیبتیں انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی، ان کی شدت سے ان کے دل دہل جاتے، یہاں تک کہ وہ اور ان کا رسول پکار اٹھتے کہ بار الہ، ہماری کوششوں کے بار آور ہونے کا وقت کب آئے گا۔
ایسے ہمت شکن اور صبر آزما مراحل کے بعد کہیں جا کر ان کی کوششیں کامیاب ہوتی اور نصرت اور بلندی خداوندی کی ان سعی و عمل کو ثمربار کرتی۔ یاد رکھو تمہیں بھی انہی مراحل میں سے گزرنا پڑے گا۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 214۔ جنگ احزاب میں اس ٹکراؤ نے کس قدر شدت اختیار کر لی تھی، اس کا نقشہ قرآن کریم نے ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ وہ تم پر ایسا سختی کا وقت تھا کہ دشمن کے لشکر چاروں طرف سے امٹ کر آ گئے تھے۔ خوف کے مارے تمہاری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور دہشت سے تمہارے دل اس طرح دھک دھک کر رہے تھے کہ گویا وہ اچھل کر حلق تک آ پہنچیں گے، اور تم سے جو کمزور ایمان کے حامل تھے ان کے دل میں خدا کے وعدوں کے متعلق طرح طرح کی بدگمانیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ اس لرزا دینے والی مصیبت کے وقت مومنین کا جذبہ صدقہ ابھر کر سامنے آ گیا اور دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ وہ کس پامردی سے مصائب کا مقابلہ کرتے ہیں۔ سورۃ نمبر 23 آیت نمبر 10 اور 11۔ یہ وہ تصادمات ہیں جن میں ہر قسم کے طبعی نقصانات کا امکان و احتمال ہوتا ہے۔ ان میں کہیں جنگ و قتال اور دیگر خطرات کا اندیشہ ہوگا، کہیں سامان خورد و نوش کی کمی ہوگی، کہیں مال و جان کا نقصان ہوگا، کہیں کھیت اور باغ اجڑیں گے۔ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے بعد فتح و کامرانی کی خوشخبریاں ان کے لیے ہوں گی جو اس جد و جہد میں ثابت قدم رہیں گے، اور مصائب و آلام کے ہجوم میں ان کی نگاہیں اس نقطہ سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گی۔ ہمارا مقصد باطل قوتوں کو شکست دے کر حق کا نظام قائم کرنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ مشکلیں آتی ہیں تو آئیں، ہمارا ہر قدم اس نصب العین کی طرف اٹھے گا، وہی ہمارا مقصود و منتہا ہے، اور ہم ہر حال میں اسی کی طرف بڑھیں گے۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 155 156۔ اس مقابلہ کے لیے صبر و استقامت کے جوہر ذاتی کے ساتھ ساتھ مادی ساز و سامان کی بھی ضرورت بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ تم اپنی استطاعت پر اپنی سرحدوں کا سامان مدافعت تیار رکھو۔ سورۃ نمبر 8 آیت نمبر 60۔ رزم گاہ میں اگر جنگی تدبیر میں کوئی نقص رہ جاتا ہے تو اس کا خمیازہ جماعت مومنین کو بھی اسی طرح بھگتنا پڑتا ہے جس طرح ایسے حالات میں مخالفین کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ چنانچہ جنگ احد میں جنگی تدبیروں کی ایک خرابی کی وجہ سے جماعت مومنین کی فتح مبدل باشکست ہو گئی، اور اس نتیجہ میں انہیں سخت نقصان اٹھانا پڑا، حتیٰ کہ تاریخ کے بیان کے مطابق اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی زخم آئے، اور آپ کے رفقا نے بڑی جان فشانی اور سرفروشی سے آپ کی حفاظت کی۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں جماعت مومنین کو یہ کہہ کر اطمینان دلایا کہ ان تکونوا تعلمون فإنہم یعلمون کما تعلمون۔ سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 104۔ اگر تمہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ فریق مخالف کو بھی نہ اس قسم کے نقصانات اٹھانے پڑتے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 140۔ واقع حوادث زمانہ کی یہ گردش اسی طرح رہتی ہے، اور اس کی لپیٹ میں تمام انسان آ سکتے ہیں، کبھی ان کا پلڑا بھاری، کبھی ان کا، لہٰذا مشکلات کے وقت گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے، استقامت سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ان تصادمات میں اگر حق پرستوں کی جماعت ضروری ساز و سامان کے ساتھ ثبات و استقامت سے مخالفین کا مقابلہ کرتی رہے تو آخر الامر کامیابی انہی کی ہوتی ہے۔ اس طرح اس معاشرہ کا قیام عمل میں آ جاتا ہے جس میں مستقل اقدار کی پابندی کے لیے مادی نقصانات اٹھانا نہیں پڑتا۔ یہ وہ نظام ہے جس میں لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اگر تم صحیح راستے پر چلتے جاؤ گے تو غلط راستے پر چلنے والا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا کے مطابق نہ مادی نقصان ہوگا نہ انسانی ذات کا زیاں۔ اسے فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ کہا جائے گا۔ اس دنیا میں مادی خوشگواریاں اور اخروی زندگی میں انسانی ذات کی سرفروزیاں، وذالک ھو الفوز العظیم، یہ انتہائی کامرانی ہے۔ اس جد و جہد میں جو لوگ اس نظام کے قیام سے پہلے ہی جان دے دیتے ہیں، ان کے حصے میں اس دنیا کے مصائب و آلام ہی آتے ہیں، لیکن ان کی اخروی زندگی ایسی حسین ہو جاتی ہے کہ ہر جینے والا اس قسم کی موت پر ہزار رشک کرتا ہے۔
انہی کو مقتولین فی سبیل اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور جینے والوں سے کہا جاتا ہے کہ انہیں مردہ مت سمجھو۔ حیات جاویداں سے ہم آغوش ہیں، سورت نمبر 2 آیت نمبر 154۔ لیکن یہ کامرانی حاصل ہوتی ہے اپنی سعی و عمل سے۔ یہ سعی و عمل نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ اجتماعی نہج زندگی میں اسے قومی یا ملی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے اگلا باب ملاحظہ کیجیے۔ یہاں پر 5واں باب مکمل ہوتا ہے۔